توحید کی بات لے کر کوئی جائے یا نہ جائے، اس کو توحید کی بات کوئی بتلائے یا نہ بتلائے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عقل دی ہے۔ اور قرآن مجید بار بار کہتا ہے افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، شعور استعمال نہیں کرتے؟ رب کریم شعور استعمال کر کے آپ کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ رب کہتے ہیں ہاں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ رب کریم عقل اور شعور کو استعمال کر کے شرک سے بچا جا سکتا ہے؟ رب کہتا ہے ہاں بچا جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے عقل استعمال کرو، غور کرو۔ میں نے کہا رب کریم ایک بندہ پیدا ہو گیا، باپ دادا مسلمان کوئی نہیں، جس گھر میں آیا ان لوگوں کو مذہب کے بارے میں پتا کوئی نہیں، اب یہ عقل استعمال کرے تو کیسے کرے؟ عقل استعمال صحیح کرے تو رب تک پہنچے گا، ڈنڈی نہ مارے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں، ایک آدمی جو زیادہ سمجھدار نہیں، ایک آدمی جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، اس کو اس مسجد میں لے کے آؤ۔ جب وہ مسجد میں آ گیا، دیواروں کو دیکھا، چھت کو دیکھا، پنکھوں کو دیکھا، نیچے بچھے ہوئے قالین کو دیکھا، تو کیا اس کی عقل اس کو یہ کہے گی کہ یہ قالین خود بخود بچھ گئے، دیواریں خود بخود بن گئی، چھت خود بخود بن گئی، پنکھے خود بخود لگ گئے، سپیکر خود بخود لگ گیا، ساؤنڈ سسٹم خود بخود نصب ہو گیا؟ اس کی عقل اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہتی۔ وہ کہتا نہیں، یہ دیواریں بنانے والا کوئی مستری ہے، یہ چھت بنانے والا مستری ہے، پنکھے لگانے والا الیکٹریشین ہے، ساؤنڈ سسٹم فٹ کرنے والا کوئی بندہ ہے۔ رب کہتا ہے یہی تو میں کہتا ہوں، اس چھت کو دیکھ کے مستری کو پہچانا ہے، آسمانوں کو دیکھ کے رب کو نہیں پہچانا۔ رب یہی کہتا ہے، ان چھتوں کو دیکھ کے، ان بلبوں کو دیکھ کے، ٹیوبوں اور انرجی سیور کو دیکھ کے تم نے سائنسدان کو پہچانا، تم نے جناب میکینک کو پہچانا۔ اللہ کہتا ہے عقل میں نے تمہیں دی ہے، انرجی سیوروں کو دیکھ کے تم نے جناب بنانے والوں کو اور لگانے والوں کو پہچان لیا۔ اتنا بڑا نکلتا ہوا سورج تمہیں میری توحید کا پتہ نہیں دیتا؟ اتنا بڑا چمکتا ہوا چاند تمہیں میری توحید کا پتہ نہیں دیتا؟ اتنے بڑے چمکتے ہوئے ستارے تمہیں میری توحید کا پتہ نہیں دیتے؟ اتنی بڑی کائنات جو پھیلی ہوئی ہے یہ تمہیں میری توحید کا پتہ نہیں دیتی؟ اب عقل جب تھوڑی سی کسی آدمی کی کھلے گی، صحیح راستے پہ چلے گی، تو وہ فوری طور پر کہتا ہے میں انسان ہوں، میں کیسے بناؤں؟ قرآن نے انہی مضامین کی طرف بندے کی توجہ دلائی ہے۔ قرآن کہتا ہے بندے آسمان کو چھوڑ، زمین کو چھوڑ، مشرق مغرب کو چھوڑ، اور تو خود تو پیدا ہو گیا ہے نا، اپنے جسم پہ غور کر، اپنی خلقت پہ غور کر، اپنی پیدائش پہ غور کر، تجھے رب سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا کیسے؟ رب کہتا ہے غور کر، تیرے ماں باپ کی شادی ہوئی، تیرا نام و نشان کوئی نہیں، شادی کو سال گزر گیا، تیرا نام و نشان کوئی نہیں، تجھ سے بڑے دو بہنیں اور دو بھائی ہیں، تیری پہلی بہن پیدا ہوئی، تیرا نام و نشان کوئی نہیں، تیری دوسری بہن پیدا ہوئی، تیرا نام و نشان کوئی نہیں، تیرے دو بھائی اور پیدا ہوئے، تیرا نام و نشان کوئی نہیں۔ اس کے بعد پھر پوچھنا ذرا ابا سے، ابا جب میں آیا ماں کے پیٹ میں تجھے پتا تھا میری آنکھیں کیسی، تجھے پتا تھا میرا ناک کیسا؟ پتا کوئی نہیں۔ پوچھو سائنسدانوں سے او جی میں بنا کیسے؟ تو آج کی سائنس بھی وہی کہے گی جو 1400 سال پہلے قرآن کہتا تھا۔ اور کیا کہا کہ جسم سے ایک قطرہ نکلا، خون سے بنا منی کا قطرہ، وہ منی کا قطرہ عورت کے پیٹ میں گیا اور اس سے خون کی بوٹی بنی، بوٹی سے تھوڑا بڑا لوتھڑا بنا، اس لوتھڑے کو اللہ نے سخت کر کے ہڈیوں کا پنجرا بنایا، اس پنجرے کے اوپر اللہ نے پھر دوبارہ گوشت چڑھایا، اس گوشت کو پھر اللہ نے نقش و نگار دیے، آنکھیں بنائی، ہونٹ بنائے، ناک کو کاٹا، کانوں کی کٹنگ کی، گردن کو برابر کیا، انگلیاں برابر کی، ناخن سیٹ کیے، پیروں کے پنجے بنائے، سب کچھ بنا کے پھر کیا ہوا؟ ثم نخرجکم طفلا، تجھے ایک بچہ بنا کے نکال دیا۔ باپ تیرا پڑھا لکھا کوئی نہیں، ماں تیری پڑھی لکھی کوئی نہیں، خود تو بوٹی تھا، منی تھا، خون سے بننے والا لوتھڑا تھا،
ہڈیوں کا پنجرا تھا، اس کے اوپر تیرے اوپر طے در طے مرحلے گزرتے گئے، تو بنتا گیا۔ تو کل 3 چیزیں ہیں۔ تیرا باپ کہتا ہے میں نے بھی نہیں بنایا، تیری ماں کہتی ہے میں نے بھی نہیں بنایا، اور تجھے تو شعور ہی نہیں تھا، خود اپنے آپ کو تو بنا نہیں سکتا۔ اور آسمان زمین کو چھوڑ، اپنی خلقت پہ غور کر، ماں بھی انکاری ہے، باپ بھی انکاری ہے، تو بھی انکاری ہے، بتا پھر تجھے بنانے والا کون ہے؟ بتا پھر بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے تجھے بنایا میں نے، تو بن گیا۔ ثم نخرجکم طفلا، چھوٹا سا بچہ بنا کے تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ جب نکلا تیرے تن پہ کپڑا کوئی نہیں، تیرے تن پہ کپڑا کوئی نہیں، تو ننگا آیا۔ تیرے آنے سے پہلے دنیا میں کپاس کو کاشت کروا کے تیرے لیے کپڑوں کا بندوبست میں رب نے کیا۔ تو خالی ہاتھ آیا، تو ننگے بدن آیا، تیرے پاس پینے کے لیے پانی کے ٹرنک ساتھ، کوئی ٹینک ساتھ لے کے نہیں آیا، جگ گلاس ساتھ لے کے نہیں آیا۔ تجھے پیاس لگی، تیرے آنے سے پہلے بادلوں سے پانی برسا کے زمین کے نیچے محفوظ ہم نے کر دیا۔ تجھے دودھ پینا تھا، تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہم نے اتارا۔ تجھے مزید دودھ پینا تھا، جانور کھائے چارہ اور نکالے دودھ، پی تو جاتا ہے۔ تجھے میٹھا کھانا تھا، مکھیاں مختلف پھلوں سے چوسے بنائے شہد، پی تو جاتا ہے۔ اور مختلف قسم کے گوشت کھانے تھے، خود بیچارہ جانور ساری زندگی گھاس کھائے اور تو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائے۔ ساری زندگی وہ بیچارہ دھوپ میں، ساری زندگی وہ بیچارہ چھاؤں میں، وہ کبھی نالوں میں کبھی کھالوں میں، اور تو اس کی گردن پہ چھری بھی چلائے، اس کا گوشت کھا جائے، اس کی جناب تو کھال سے فائدہ اٹھائے۔ کوٹ بنائے اپنے لیے، جوتے بنائے اپنے لیے، گوشت کھائے اپنے لیے، یخنیاں بنائے اپنے لیے۔ اس سے آگے چل، تیری آنکھیں دیکھنا چاہتی تھی، خوبصورت پھولوں کی رنگت تیرے لیے عطا کر دی۔ تجھے سونگھنے کا چسکا تھا، گلاب کی خوشبو تیرے لیے پیدا کر دی۔ تجھے کھٹا کھانے کا شوق ہوا، ہم نے اناروں کو پیدا کر دیا۔ تجھے میٹھا کھانے کا دل ہوا، ہم نے سیب کو پیدا کر دیا۔ تو نے مختلف سبزیاں چاہی، ہم نے اگا دی۔ لیکن انسان ذرا غور کر، تیرا باپ ایک ہے، تیری ماں ایک ہے، تم بہن بھائی 6 ہو، تم 6 بہن بھائیوں کے نقشے علیحدہ، 6 بہن بھائیوں کی عادتیں علیحدہ، 6 بہن بھائیوں کی پسند ناپسند علیحدہ۔ باپ تمہارا ایک، ماں تمہاری ایک، نقشہ تم 6 کا ایک نہیں، شکلیں تم ایک کی ایک نہیں، آوازیں تم 6 کی ایک نہیں، تم وکھرے وکھرے۔ اپنی ذات میں تلاش کر، اپنے بہن بھائیوں کے نقشے میں تلاش کر، اپنے والد اور والدہ میں تلاش کر۔ اس سے آگے چل، جس طرح باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، 6 بہن بھائی، آواز سب کی علیحدہ، انداز سب کا علیحدہ، پسند ناپسند علیحدہ، رنگ علیحدہ، قد کاٹ علیحدہ، بولنے کا انداز علیحدہ، ذہانت علیحدہ۔ اللہ کہتا ہے اسی طریقے سے زمین میں غور کرو، 4 چیزیں، پانی، سورج، زمین اور ہوا، ان 4 چیزوں کے علاوہ 5ویں چیز کوئی نہیں۔ سورج، زمین، پانی، ہوا، ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ ماں باپ، ان 2 کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ اور زمین کے معاملے میں 4 کے علاوہ کوئی نہیں، زمین، ہوا، پانی، سورج۔ اللہ کہتا ہے غور تو کرو، 2 ماں باپ میں سے 6 بہن بھائی پیدا ہوئے، یا 12 یا 15، سارے علیحدہ علیحدہ۔ ان 4 چیزوں سے ہم نے زمین سے چیزیں نکالی، یہی 4 چیزیں استعمال ہوئی، 5ویں چیز استعمال نہیں ہوئی، یہی 4 چیزیں استعمال ہوئی، 5ویں استعمال نہیں ہوئی۔ لیکن غور تو کرو، انار کھٹا اور سیب میٹھا۔ ذرا غور تو کرو کہ جناب کسی پھل کا رنگ کون سا، کسی کا کون سا، یہی 4 چیزیں، کسی کا رنگ کیسا، تاثیر کیسی، پتا کیسا، پھول کا ڈیزائن کیسا، ٹالی کیسی، درخت کیسا، تاثیر کیسی، یہ ساری چیزوں کو بنانے والا غیبی ہاتھ رب کا ہے، جس نے زمین کو حکم دے دیا، سورج کو حکم دے دیا، موسم کو حکم دے دیا، پانی وہی
جو تو بھی پیے، پانی وہی جو زمین بھی پیے، تاثیر علیحدہ علیحدہ۔ اے بندے، تجھے میں رب کو پہچاننے کے لیے کالج اور یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں، تیری روح سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا تیری پوری زندگی وہ وعدہ بول بول کر کہے گا کہ کائنات خود نہیں بنی، اس کو بنانے والی ذات رب کی ذات ہے۔ کون ہے بنانے والا؟ اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ اب اگلا جو انسان ہے نا، یہ کہتا ہے کہ میں جب تک دیکھوں نہ، میں جب تک دیکھوں نہ تو میرا دل نہیں ٹھرتا، میں جب تک دیکھوں نہ میرا دل نہیں ٹھرتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں گا لیکن موت کے دروازے سے گزر کے مجھ تک آؤ۔ میں نے کہا رب کریم اس دنیا میں؟ اللہ کہتا ہے اس دنیا میں امتحان ہے۔ اگر رب سارے پردے ہٹا کے اپنی مخلوق کے سامنے آ جائے، کوئی ایک بھی رہے گا جو نہ مانے؟ کوئی ایک بھی ہوگا جو رب کو سامنے دیکھنے کے بعد بھی کہے کہ میں نہیں مانتا؟ امتحان ختم ہو گیا۔ مسلمان اس امتحان کو امتحان مانے گا، کافر نہیں مانتا۔ کافر کہتا ہے نہیں، میں جس چیز کو دیکھوں گا میں اسی کو مانوں گا۔ اور یہ کافر اس وقت دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہے۔ وہ کہتے نہیں، جو دیکھیں گے مانیں گے، رب نظر آئے گا تو مانیں گے، رب نظر نہ آئے تو ہم نہیں مانتے۔ جو چیز ہے ہمیں دکھاؤ۔ میں نے کہا جو چیز نظر آئے گی اسی کو مانو گے؟ جو نظر نہ آئے اس کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ جو نظر آئے گی اسی کے وجود کے قائل ہیں، جو نظر نہ آئے اس کے وجود کے قائل نہیں۔ میں نے کہا تم عقل مند نہیں ہو، تم عقل مند نہیں ہو۔ کہتا جی میں عقل مند کیوں نہیں؟ میں نے کہا تم کہتے ہو جو چیز نظر آئے اس کو مانیں گے، جو نظر نہ آئے اس کو نہیں مانیں گے۔ اگر تم عقل مند ہو تو اپنی عقل نکال کے ہمیں دکھاؤ۔ سمجھ آ رہی؟ اپنی عقل نکال کے دکھاؤ۔ کہتا جی عقل تو نظر نہیں آتی، دماغ تو نظر آ جائے گا، وہ بھیجا تو نظر آ جائے گا، عقل نظر آتی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو عقل نظر نہیں آتی، تم کہتے ہو جو چیز نظر آئے گی اس کو مانیں گے، جو نظر نہیں آئے گی اس کو نہیں مانیں گے۔ عقل کو چھوڑو، تم اپنی نظر کی نظر مجھے دکھا دو۔ نظر کا نور نظر آتا ہے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب درمیان میں یہ جو نور آپ کا میری طرف آ رہا ہے، میرا آپ کی طرف جا رہا ہے، یہ ہے یا نہیں؟ دکھاؤ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں لیکن میرے دیکھنے کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہاتھ یہاں تک گیا تو سب کو نظر آیا، نظر یہاں تک گئی تو درمیان میں ٹھوس چیز نہیں ہے، لطیف جسم ہے، نظر نہیں آتا۔ عقل ہے، نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا رب ہے، نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا ایک بے عقل بندہ ساتھ بٹھاؤ اور ایک عقل والا بٹھاؤ، عقل دونوں کی نظر نہیں آتی، لیکن عقل والے کی عقل کا پتہ اس کے بیٹھنے سے چلتا ہے۔ اگر اس کا چشمہ ٹھیک ہے، پگڑی برابر ہے، دیکھتا ٹھیک ہے، بٹن لگے ہوئے ہیں، سلیقے سے بیٹھا ہے، بات ڈھنگ کی کرتا ہے، بے ڈھنگی نہیں کرتا، کپڑے اور شلوار قمیض ایک جیسے، جوتے دونوں ایک جیسے، جرابیں دونوں ایک جیسی، تو مانا جاتا ہے بندہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، بات کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے، باتوں میں بے ترتیبی نہیں ہے، جسمانی وضاقتہ میں اور لباس میں بے ترتیبہ پن نہیں ہے۔ دوسرا بندہ جو بے عقل ہے وہ بھی انسان،
دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے، عقل نظر نہیں آتی، لیکن بندے کا پتا چل جاتا ہے کہ عقل نہیں. کیوں؟ اس کی ٹوپی اور ہے، اس کی داڑھی کنگھی نہیں ہوئی، اس کی واسکٹ اور ہے، اس کی جرابیں اور ہیں. بات کرتا ہے تو بے ترتیبی باتیں کرتا ہے، ترتیب سے بات نہیں کرتا. دیکھتا ہے تو عقل مند جیسا نہیں دیکھتا. تو کہنے والا کہتا ہے میں نے اس کی ترتیب سے اندازہ لگا لیا، اس کے لباس سے اندازہ لگا لیا، اس کی وضاحت سے اندازہ لگا لیا، یہ عقل والا اور یہ بے عقل ہے. میں نے کہا جس طرح عقل نظر نہیں آتی لیکن ظاہری ترتیب کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا، یہ عقل والا، اور جس کی ترتیب درست نہ ہو تو خود بندہ کہتا ہے یہ بے عقل ہے. اور یہی تو قرآن کہتا ہے آسمان کی بلندیوں سے لے کے زمین کی تہ تک ساری ترتیب درست ہے، ساری ترتیب ٹھیک ہے. پوری کائنات اپنی جگہ پر 100% درست کام کر رہی ہے. اگر پوری کائنات ٹھیک چل رہی ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ 5 فٹ کا جسم ٹھیک نہ چلے عقل کوئی نہیں، پوری کائنات ٹھیک چلے تو پتا چلا رب ہے. عقل نہ ہو تو 5 فٹ کا جسم بھی ٹھیک رہتا اور رب نہ ہو تو کائنات کا نظام ٹھیک رہتا ہے. رب نہیں ہے تو کائنات چلے گی؟ نہیں چل سکتی. تیرے 5 فٹ کے جسم کو برابر رکھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. پوری کائنات کے نظام کو برابر دیکھنے کے بعد بات کی گواہی عقل دیتی ہے کہ اس نظام کو چلانے والے رب کا ہونا ضروری ہے. اب آ جائیں ان آیات مقدسہ کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دیکھو پیدا ہم نے تمہیں کیا، اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے دلائل دیے. اچھا بتاؤ کیا تمہیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے ہم نہیں؟ بتاؤ کیا بادلوں سے پانی برسانے والے ہم نہیں؟ کیا اس پانی سے نکلنے والے کھیت اور فصلیں اور ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے ہم نہیں؟ کیا درختوں کو پیدا کرنے والے ہم نہیں؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو بتاؤ کیا زمین کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دینے والے ہم نہیں؟ کیا اس کے درمیان میں نہریں اور دریاؤں کے نظام کو چلا دینے والے ہم نہیں؟ کیا پہاڑوں کے اس کے اوپر قائم رکھ کے اور اس زمین کو ہلنے سے روک دینے والے ہم نہیں؟ کیا ندی نالے اور پہاڑ اور دریاؤں کو چلانے والے ہم نہیں؟ کیا مشکل وقت میں تم ہمیں نہیں پکارتے اور جب مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں ہم اس وقت تم پھر غیروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو؟ جب پھنس جاتے ہو اس وقت ہماری یاد آتی ہے، جب نکل جاتے ہو تو اس وقت کہتے ہو میں نے تو فلاں جگہ پہ منت مانی تھی، میں نے تو فلاں جگہ پہ چڑھاوا چڑھایا تھا. او میرے بھائی ایک عقیدے کی بات مختصر اور جامع ذہن میں رکھ لو، جو بھی دنیا میں ولی ہوگا، پیر ہوگا، دنیا میں حتیٰ کہ جو نبی ہوگا، جو رسول ہوگا، پیر فقیر جتنے بھی ہوں نبیوں سے تو نیچے ہی ہوتے ہیں نا، رسولوں سے تو نیچے ہی ہوتے ہیں. او میرے بھائی جب نبی اور رسول رب کے دربار کے منگتے ہیں تو بعد میں گنجائش باقی رہ ہی نہیں جاتی. اور اگلی بات کسی کے ذہن میں اگر یہ آئے فلاں بڑا پہنچا ہوا، فلاں دا بڑا ہاتھ پندا ہے، فلاں کی بڑی بات ہے، فلاں کی بڑی مانگ ہے، بھائی جتنی بھی ہو کیا اس کو رب کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ اگر ہمیں اور زمین آسمان کو اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب ہے تو مشکلوں سے نکالنے والا بھی کون ہے؟ تکلیفوں سے نکالنے والا بھی کون ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے واضح کہا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. قرآن کہتا ہے اللہ جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے اکٹھے کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ چاہے تو بانجھ کر دے. جب اللہ روک دے تو پھر کوئی اولادیں دے سکتا؟ دے سکتا؟